مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے اس اجتماع میں شان صحابہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر ذی شعور اور سمجھدار عقل مند شخص اس بات کو مانتا ہے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، کہ صحبت افیکٹو ہوتی ہیں، صحبتیں رنگ رکھتی ہیں، حتیٰ کہ صحبتوں کا رنگ اس قدر زیادہ غالب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی صحبت کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے عطر فروش کی دکان پر بیٹھنا۔ عطر فروش کی دکان پر بیٹھو گے، عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھو گے تو تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما ان یخزیک، کہ اگر تم عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھو گے تو چونکہ خوشبو والے کی صحبت اختیار کی ہے نا، تو اب یا تو وہ تمہیں عطر تحفے میں دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا تم عطر والے کی دکان پر بیٹھے اور تمہیں خوشبو اچھی لگی تو تم خریدو گے بھی تو عطر ہی تو خریدو گے، اور اگر اس نے تمہیں دیا بھی نہیں اور تم نے اس سے خریدا بھی نہیں تو کم از کم عطر والے کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے کا اتنا فائدہ ضرور ہوگا، ان تجد منہ ریحا طیبۃ، کہ جتنی دیر اس کی صحبت میں بیٹھے رہو گے تمہیں پاکیزہ خوشبو ملتی رہے گی۔ تو صحبت اگر نیک صالح کی ہو اور صحبت اگر عطر بیچنے والے کی ہو تو اس کا اس قدر زیادہ فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ اور اس کو ایک مثال کے ذریعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہر کیا۔ حضور کا صحابی حضور کی صحبت سے بنا ہے، حضور کی سنگت سے بنا ہے۔ تو جب ہم پوری دنیا کے اندر ان گنت مثالوں کے ذریعہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نیک کی، صالح کی، اچھے بھلے انسان کی صحبت انسان کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہیں، تو پھر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی جب اتنی بلند شان ہے تو ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک دن میں حمام میں اور غسل خانے میں گیا تو پہلے زمانے میں جو عام پبلک کے لیے غسل خانے سرکاری طور پر بنتے تھے تو اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت صابن وغیرہ کی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، وہ مٹی استعمال کرتے تھے، مگر وہ مٹی خوشبودار ہوتی تھی۔ تو شیخ سعدی فرماتے ایک دن میں حمام میں غسل خانے میں گیا تو مجھے وہاں پر خوشبودار مٹی نظر آئی، تو
میں نے اس مٹی سے بات کی بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، اے مٹی تو مشک ہے یا عنبر ہے، اس لیے کہ تیری خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں، تو مشک ہے یا عنبر ہے۔ تو اس مٹی نے مجھے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نششتم، اے سعدی مجھ سے پوچھ رہا ہے تو اب سن، میں تو وہی ناچیز گری پڑی مٹی تھی جسے لوگ قدموں سے روندتے ہوئے چلتے، لیکن آج مجھ میں یہ جو خوشبو کا اثر تم دیکھ رہے ہو، مدت با گل نششتم، میں نے ایک زمانہ پھولوں کی صحبت میں گزارا ہے، پھولوں کی سنگت میں گزارا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جس کی صحبت میں نے مٹی ہو کر کے ایک زمانہ گزارا، جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو وہی ناچیز مٹی تھی، لیکن جس کی صحبت میں بیٹھی وہ با کمال تھا، جس کی صحبت میں بیٹھی اس کے اندر کمال تھا۔ تو جمال ہم نشیں در من اثر کر، مجھ میں تو کوئی کمال نہیں تھا، مگر جس کی صحبت میں بیٹھی اس کے کمال کا کچھ اثر مجھ میں بھی آ گیا ہے، اور بس اسی کمال کا نتیجہ ہے کہ تم مجھ مٹی ہونے کے باوجود بھی مجھ میں تمہیں خوشبو نظر آتی ہیں۔ دوستان محترم، اسی طریقے سے حکما فرماتے ہیں، اہل علم اہل حکمت فرماتے ہیں کہ تل جو اناج کی صورت میں پکتے ہیں، ان تلوں کو کچھ راتوں تک پھولوں کی سنگت میں رکھ دیا جائے، پھر ان تلوں کا تیل نکالا جائے، تو جن پھولوں کی صحبت میں ان تلوں کو رکھو گے، تیل نکالنے پر تیل میں اسی پھول کی خوشبو آ جاتی ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مشک والے کی صحبت میں بیٹھے تو مشک کی خوشبو آتی رہے، عطر فروش کی صحبت میں بیٹھے تو عطر کی خوشبو ملتی رہے۔ مٹی مٹی ہو کر کے اگر پھولوں کی صحبت میں چند دنوں تک بیٹھ جائے تو اس مٹی میں صحبت کی وجہ سے خوشبو کا اثر آ جاتا ہے۔ اگر تلوں کو پھولوں کی صحبت میں بٹھا دیا جائے تو تلوں کے اندر پھولوں کا اثر آ جاتا ہے اس کے تیل کے اندر۔ تو جب ان چیزوں کا اثر آ جاتا ہے تو جنہیں ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی صحبت میسر آ گئی، جنہیں ایمان کی حالت میں سید المرسلین کی سنگت میسر آ گئی، جنہیں ایمان کی حالت میں صبح و شام رخ والضحیٰ دیکھنا نصیب ہو گیا، جنہیں ایمان کی حالت میں رات دن سینہ علم نشرہ دیکھنا نصیب ہو گیا، جنہیں ایمان کی حالت میں رات دن ان قدموں کو چومنا نصیب ہو گیا جن کے بارے میں رب فرماتا ہے محبوب تو مکے میں قدم رکھتا ہے، تیرے قدم جن ذروں پر رکھتے ہیں تیرے بے نیاز رب کو ان ذروں کی قسم ہے۔ اس محبوب کی سنگت میں جنہیں بیٹھنا میسر آ گیا تو پھر اس صحبت کا وہ فیض، وہ کمال، وہ جمال، وہ نورانیت اور وہ فیض مشکات نبوت سے، سرکار کے سینے سے، سرکار کے وجود اطہر سے ان صحابہ کے وجود پر ایسی تجلیات اور انوار برسی کہ اب قیامت تک کوئی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ غور کیجئے کہ یہ صحبتوں کا کمال کہ اس سنگت نے انہیں اتنا اٹھا دیا، کیونکہ کمال تو مٹی میں نہیں تھا مگر کمال پھولوں میں ضرور تھا، کمال تیلوں کے اندر نہ تھا مگر تیلوں کو جہاں رکھا گیا وہاں کمال تھا۔ عام انسان رہتا مگر ایمان لا کر جب مصطفیٰ کی صحبت میں آ گیا، سرکار کی شرف صحبت نے ان کو صحابی کا خطاب کیا عطا کر دیا۔ اب قیامت تک ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر ولی، اوتاد، نوچبا، نوکبا تمام مل جائے تو تمام مل کر کے کسی ایک صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور کی صحبت کی وجہ سے انہیں یہ مرتبہ عطا کیا۔ اب میں صرف قرآنی آیتیں آج پڑھوں گا، اصل تو آج یہ صرف گفتگو کا مقدمہ ہے، بات تو ہماری اس ٹاپک پر کل ہوگی، مگر اس شرف صحبت نے وہ نکھار پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر کیا درجات عطا فرمائے۔ جب یہ حضور کی سنگت میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ، اب اللہ نے ان کے درجوں کو سب سے عظمت والا کر دیا۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب یہ ایمان کے ساتھ تمہاری سنگت میں آ گئے، ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور تو وہ ہوں گے جو زندگی بھر عبادت طاعت کر کے یہ چاہیں گے کہ رب راضی ہو جائے۔ محبوب تیری صحبت نے انہیں اتنا نکھار دیا کہ تیرا رب ان سے راضی ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور یہ وہ ہیں اعد اللہ لہم جنات، محبوب میں نے اسپیشلسٹ جنت تیار کی ہے تو تیرے صحابہ کے لیے تیار کی ہے۔ یہ وہ ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور محبوب یہ تیری صحبت میں کیا بیٹھے، میں نے تقوی کی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور تقوی ان کے لیے لازم میں کیوں نہ کرتا، تقوی کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کی امت میں مستحق یہی تو ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، رب فرماتا ہے یہی تو ہدایت پر ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی تو فلاح پر ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ تو رشد و ہدایت والے ہیں۔ اولئک ھم الفائزون، یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ اولئک ھم الصدیقون، یہی لوگ تو سچے ہیں۔ اولئک ھم الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ اولئک لہم الدرجات العلی، محبوب تیرے صحابہ کو ہم نے درجوں میں بہت بلندی عطا کر دی ہے۔ یہ صحبت کا کمال تھا کہ اللہ نے ان کی شانوں کے اندر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقت میں ایمان والے یہی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کا گروہ حقیقت میں یہی ہے۔ اولئک اصحاب الیمین، داہنے والے جو جنتی ہونے کی پہچان ہے یہی تو داہنے لوگ ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی تو لوگ ہیں قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ انہیں امن عطا فرمائے گا۔ اولئک عنہا مبعدون، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہی لوگ ہیں کہ جنت میں سب سے بلند محل رب انہیں عطا فرمائے گا۔ غور کیجئے، یہ مٹی کو اگر پھولوں کی صحبت نواز دے، تلوں کو اگر پھولوں کی سنگت نواز دے، اگر اس طریقے سے مشک والے کی صحبت کسی عام انسان کو نواز دے تو پھر سید المرسلین کی صحبت، سید المعصومین کی سنگت، جانے کائنات کی صحبت، اس صحبت نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ قرآن کا کوئی پارہ، کوئی سورت، بلکہ کوئی رکوع ایسا نہیں ہے کہ جس رکوع میں محبوب نے ان صحابہ کی شان بیان نہ فرمائی۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا مرتبہ۔ اور اب اس پر میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ مٹی ایسی ہے کہ جس مٹی کے نیچے سورج چھپا ہوا ہے، آفتاب معرفت جلوہ گر ہے۔ وہ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ شرف صحبت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، غور سے سننا اور پھر اس کو آج سمجھو گے تو کل کی باتیں سمجھ میں آئے گی۔ پھر
فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کان۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ حضور کی صحبت کے ہم پلہ کوئی مرتبہ نہیں ہے، کائنا ما کان، وہ مرتبہ کچھ بھی ہو سوا نبوت کے حضور کی شرف صحبت کے مقابل کوئی مرتبہ نہیں۔ آگے شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں الا ترى ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا بالصحبت على من اداهم سوى الانبیاء، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ حضور کے صحابہ کو شرف صحبت کی وجہ سے نبیوں کو چھوڑ کر تمام لوگوں سے زیادہ اللہ نے افضل بنایا؟ نبیوں کو چھوڑ کر سارے انسانوں میں سب سے افضل اللہ نے حضور کے صحابہ کو بنایا، تو کیا تو دیکھتا نہیں کہ حضور کی صحبت نے کتنا مرتبہ دیا ہے؟ تو کائنا ما کان، کوئی منصب کتنا ہی بڑا ہو حضور کی شرف صحبت سے بڑا مرتبہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دو ذاتوں کے نام لیے مجدد الف ثانی نے، دو شخصیتوں کے نام ذکر فرمائے مجدد الف ثانی نے۔ اویس کرنی کو کون نہیں جانتا؟ وہ عاشق رسول قرن میں رہنے والا، اور عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں جانتا، جن کو دنیا عمر ثانی کہتی ہے، جن کا عدل انصاف دیکھ کر لوگوں کو عمر ابن خطاب یاد آ جاتے، جن کی خلافت کو امام شافعی خلافت راشدہ میں شامل کرتے ہیں۔ ایسے بڑے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، مجدد الف ثانی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أُوَيْسًا قَرْنِيًّا أَوْ عَمْرًا مَرْوَانِيًّا مَعَ بُلُوغِهِمَا نِهَایَةَ الدَّرَجَاتِ وَوُصُولِهِمَا غَایَةَ الْکَمَالَاتِ سِوَى الصُّحْبَةِ، فرماتے ہیں اویس کرنی ہو یا عمر بن عبدالعزیز ہو، اگرچہ ان کے درجے بہت بلند ہیں، اگرچہ وہ کمالات کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، سوا صحبتی، مگر وہ بھی حضور کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کہ حضور کی سنگت نے اتنا مرتبہ انہیں عطا کیا۔ اب آگے جو بات کی ہے نا وہ مجدد پاکی کر سکتے ہیں، اور سنو اس کو، اس دور کے بڑے بڑے زخموں کا علاج اور بڑے بڑے جراثیم کو مار دینے والی مجدد پاک کی یہ دعا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں حضور کی صحبت کو کم سمجھتا ہے اویس کرنی عمر بن عبدالعزیز، اپنے مرتبوں کی انتہا کے باوجود بھی حضور کے کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی صحبت کا کمال تھا سارا خط معاویہ خیرا من ثوابہما ببرکت الصحبہ، فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے پوری زندگی جتنی بھلائی اور نیک کام کیے، اویس کرنی نے پوری زندگی جتنی بھلائی اور نیک کام کیے، ان دونوں کی زندگی کے ساری عبادتوں طاعتوں کو ایک طرف رکھ لیں، ان کی ساری عبادتیں مل کر کے امیر معاویہ کی خطا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، امیر معاویہ کی خطا اجتہادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ببرکت الصحبتی، عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی کے پاس سارے اعمال ہیں مگر شرف صحبت نہیں گئے۔ امیر معاویہ کی خطا اجتہادی کیوں نہ ہو مگر ان کے پاس سند صحابیت حاصل ہے۔ حضور کی صحابیت نے سارا خط معاویہ تھا، خیر من ثوابہما ببرکت الصحبت۔ یہ مجدد کی بولی سنا رہا ہوں، یہ مجدد کی بات سنا رہا ہوں۔ فرماتے صحبت کی برکت کی وجہ سے آج آپ کو ایسے بہت سارے شتونگڑے ملیں گے باتیں کرتے ہوئے جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ الحمدللہ سنی حضرت مولا مرتضی اور معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ان میں حضرت مولا علی کو حق پر مانتے ہیں مگر امیر معاویہ باطل پر نہیں تھے، ان کی خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی دین کے اندر گناہ نہیں ہے بلکہ ایک ثواب ہے،
اور مجدد کی بولی سمجھو تو وہ اتنا بڑا ثواب کہ اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بھر کی نیکیوں سے ان کی خطا بہتر ہے۔ بات کرتے ہیں لوگ سنی نہ امیر معاویہ کو مولا علی سے مرتبے میں بلند مانتا ہے، نہ امیر معاویہ کو مرتبے میں مولا علی کے برابر مانتا ہے، بڑے بھی نہیں برابر بھی نہیں۔ مولا مرتضی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں تیز رفتار، سبا رفتار، برق رفتار، بجلی کی پرواز سے چلنے والا گھوڑا مدت تک دوڑتا رہے، وہ تھک ہار کر جہاں بیٹھ جائے اس سے بھی بلند مرتبہ معاویہ سے حضرت مولا علی کا ہے۔ مقام کی بلندی میں کوئی شک نہیں، مگر اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ صحابیت کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ سارا خط و معاویہ تھا، یہ معاویہ کی خطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑا مرتبہ کیوں؟ ببرکت صحبتی، مجدد پاک فرماتے دیکھتے نہیں ہو صحابی کس نبی کے ہیں، انہیں صحبت کس نبی کی ملی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں صرف امیر معاویہ کی بات نہیں، آگے فرماتے وَصَحْوُ عَمْرَ بْنِ الْعَاصِ افضل من صحویہما۔ اللہ اکبر، پہلے والا جو صحو ہے وہ سین سے ہیں اور صحویہما یہ صاد سے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی کے درست فیصلوں سے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی صحو اور بھولنا یہ افضل ہے۔ کیوں؟ اب یہاں توجہ رکھنا، بس بات مجدد پاک کی بات پر ختم کرتا ہوں۔ مجدد پاک فرماتے اس لیے ان کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا ہے؟ فرماتے لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء صار بالصحبۃ شہودیا برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کا ایمان بالغیب ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ حضور کو دیکھا، ہمارا ایمان دونوں اعتبار سے بالغیب ہے بن دیکھے، مگر صحابی کا مرتبہ اتنا بلند اس لیے ہے کہ ان کا ایمان شہودی یعنی آنکھوں دیکھا ایمان تھا، سارا شہودی انہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضور فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو مجدد پاک فرماتے ان کا ایمان شہودی ایمان تھا حضور کو دیکھ کر کے، اور دوسرا وحضور الملکی، یہ رات دن حضور کی صحبت میں جبریل کو آتے جاتے دیکھتے تھے۔ حضور بتاتے تھے یہ میرے ساتھ جو بات کر رہا تھا جانتے ہو کون ہے؟ کہا حضور کون تھا؟ کہا وہ جبرائیل تھے جو میرے پاس آئے تھے۔ وشہود الوحی، اور ان کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ یہ وحی کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ حضور پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، پسینہ پھوٹنے لگتا ٹھنڈیوں سردیوں میں بھی، اور گھنٹی کسی بجنے کی آواز آتی تو وہ وحی کو اترتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ وَمُعَايَنَةِ الْمُعْجِزَاتِ، اور حضور کے معجزات کو اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو ان کا ایمان شہودی ہے، آنکھوں دیکھا، حضور کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، معجزات کو دیکھا۔ وَمَتَّفَقَ لِمَنْ عَدَاهُمْ هَذِهِ الْكَمَالَاتِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ سَائِرِ الْكَمَالَاتِ۔ اللہ اکبر، دنیا میں جتنے بھی کمالات ہو، مجدد پاک فرماتے ہیں یہی کمالات سارے کمالات کی بنیاد ہے۔ کوئی قرآن پڑھ کے حافظ بنے یا قرآن پڑھ کر کے تفسیر کرے، کچھ بھی کریں، قرآن اترتے تو انہوں نے دیکھا ہے، قرآن لاتے جبریل کو تو انہوں نے دیکھا ہے، صاحب قرآن کی زبان سے قرآن پڑھتے تو انہوں نے دیکھا ہے، قرآن کے قرآن ہونے پر گواہی تو انہوں نے دی ہے۔ جب انہوں نے سب کچھ کیا ہے تب تم نے قرآن کو پڑھا ہے، تب تم قرآن کے مفسر بنے ہو۔ تو فرماتے ہیں ہی اصول سائر الکمالات،
تمام کمالات کی بنیاد یہی ہے جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، بس آخری بات فرماتے، من القواعد المقررہ، اور یہ بھی مجدد ہے، یہ دوسرے مجدد کی بات، تین مجددوں کی بات میں نے کوٹ کر دی، امام احمد رضا مجدد الفسانی، اور تیسرے مجدد علامہ علی قاری 10ویں صدی ہجری کے مجدد، اور اپنے دور کے حرم کے مصلی کے امام مولا علی قاری فرماتے ہیں من القواعد المقررہ کہ یہ اصول پکا اور طے ہیں۔ کون سا؟ ان العلماء والاولیاء من الامت لم يبلغ احد منهم مبلغ الصحابۃ الکبریٰ، فرماتے ہیں سارے علماء مل جائیں، سارے اولیاء مل جائے، سب مل کر کے بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ شان اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے اب یہ اخیر کے اندر صحابی کی وہ تعریف بھی سن لیں جو تعریف شریعت میں بیان کی گئی ہیں۔ شریعت میں صحابی وہ انسان ہیں جو ہوش و ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا صحبت میں حاضر ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، تو انہیں صحابی کہتے ہیں۔ مرتبہ ان کا میں نے آپ کو بتایا، اب ان میں سے ہر ایک کا لحاظ رکھنا اور ان کے مرتبوں سے فیض حاصل کرنا یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔